الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 37۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تم زمین پر چلے جاؤ اور اب تمہارے درمیان ایک معاملہ ایسا آئے گا، تو چونکہ غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو صحیح طور پر سمجھ نہ سکے، فتلقا یہاں سے ہمیں ایک رویہ یہ بھی سمجھنے کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ جب کوئی چھوٹا غلطی کر لے اور اس کے بالمقابل بڑا ہو تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن یہاں ہے آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ یعنی اگر غلطی ہو جائے چھوٹے سے تو پھر چھوٹے کی طرف سے پہل ہونی چاہیے، اور اس پہل میں یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، ان کلمات کا معاملہ کیا ہوا؟ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی طرف، اپنی رحمت سے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے، انہ بے شک وہ ہوا وہی تواب، توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان رحم فرمانے والا۔ اب پہلی بات تو وہی کہ جہاں یہ معاملہ ہو، چھوٹے کو چاہیے کہ پھر وہ خود قدم آگے بڑھائے کہ اب یعنی اکثر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات اولاد اور ماں باپ کے درمیان معاملہ ہو گیا، اب ماں باپ تو چاہتے نہ چاہتے اولاد کو گلے لگا ہی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا تشبیہ بلا تمثیل اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ بندہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، ساری زمین اس کے گناہوں سے پر کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ اسے خالی نہیں چھوڑتا، اسے محروم نہیں رکھتا۔ لیکن بندے کی ذمہ داری یہ کہ چونکہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اب میں یہ نہ کہوں کہ جی تو نے کی ہے، تیرے وجہ سے ہوئی ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرے۔ فتلقى آدم علیہ السلام نے سیکھ لی، یہ عاجزی کا وہ جملہ ہے کہ شاید ہم اس کی تشریح تفسیر کبھی بھی نہ کر سکے۔ فتلقى آدم علیہ السلام اس قدر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس قدر گڑ گڑاتے ہیں کہ رب سے وہ چند کلمات سیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب ان کلمات پر بات ہوگی کہ وہ کلمات کون سے تھے، ان کے بارے میں جو مختلف روایات ملتی ہیں، ہم سر دست آج صرف آغاز میں ایک ہی بات ذکر کریں گے اس حوالے سے، جسے امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی کیا اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کیا مجھے جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عرض کرتے ہیں کیا اے میرے رب تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پھر عرض کرنے لگے یا اللہ اگر میں توبہ کروں، اصلاح کر لوں تو مجھے جنت کی طرف واپس لوٹائے گا؟ یہ ہے وہ رویہ، اگر میں اپنی اصلاح کر لوں، درستگی کر لوں، مجھے لوٹائے گا واپس؟ فرمایا کیوں نہیں؟ ہاں پھر وہ کلمات کیا تھے جو صحیح سند کے ساتھ، پہلی روایت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، یا پھر ذہن میں رکھنا، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے تو اس بھول پر جمتے نہیں ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ہم نے ہی اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور ہم نے جب یہ کام کر لیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اب اگر تو بخشش نہیں کرے گا، تو رحم نہیں فرمائے گا،
پھر تو ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک طرف یہ رویہ ہے، اور اس رویے کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ میں ٹھیک ہے، انہو هو التواب الرحیم۔ اس رویے کے بعد جزا کیا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرمائی، اور ساتھ میں پھر تحسین بھی کی کہ بھئی میں تو ہوں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، میں تو ہوں ہی مہربان، آؤ تو صحیح۔ اور دوسرا رویہ کیا تھا کہ جو ابلیس نے کہا کہ کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لہٰذا میں اب ایسا کروں گا کہ تیری مخلوق کے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ اب اس کے بعد اسے کہا گیا کہ تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو دو باتیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے تو وہ اقرار ان لفظوں میں کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر ہی لیا، اب تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ اور دوسری طرف اس کا رویہ کہ جو اپنی غلطی کی بجائے تسلیم کرنے کے اس پر جم جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو بہتر ہوں، اس کا انجام کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر نوازا۔ یہ جو جملہ ہے آخری، انہو هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تجھے تیرے تواب ہونے کا، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، مولا ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم تو ہیں ہی غلطیوں کے پتلے، ہم تو ہیں ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لتھڑے ہوئے گناہوں سے، اے باری تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہونا، اور ہمیں ہماری کسی غلطی پر ہماری کبھی پکڑ نہ فرمانا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کو تو نے پکڑا ان بطش ربک لشدید، تیری پکڑ تو بڑی سخت ہے، تیری پکڑ سے اے باری تعالیٰ تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سے ہمیشہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، آمین آمین ثم آمین۔